السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں کہ جس کے کرنے سے میاں بیوی کے آپس کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ان میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی عظیم رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ نعمت خداوندی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کا الگ زندگی گزارنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن دوستو یہ رشتہ تبھی کارآمد ہوتا ہے اور تبھی اس رشتے میں سکون ہے جب اس میں پیار و محبت، الفت اور اتفاق ہوتا ہے۔ اس رشتے کا جب آپس میں اتفاق ختم ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ختم نہ بھی ہو تو یہ ایک عذاب بن جاتا ہے جسے میاں بیوی دونوں بھگتتے رہتے ہیں۔ اگر کسی عورت کا خاوند بہت سخت ہے اور وہ ذرا ذرا بات پہ اسے ڈانٹتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ لڑتا رہتا ہے تو ایسی عورتوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ وہ عورتیں اگر اس عمل کو کر لیں تو ان کے خاوند انشاءاللہ ان کے ساتھ حسن سلوک والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کی زبان درازی سے اور اس کی تکلیفوں سے ناخوش ہے تو اس آدمی کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے ان کے بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، وظائف کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کو نرم رکھے اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور اسی طرح بیوی کو بھی اپنے خاوند کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کر لیتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے اوپر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے، لہٰذا اس عورت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے حق میں کہیں کوتاہی تو نہیں کر رہی۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند جب باہر سے تھکا ہوا آئے تو اسے ڈاکٹر نہ سمجھے، انجینئر نہ سمجھے کہ اس کے سامنے اپنی بیماریاں رکھ دے اور اس کے سامنے گھر کے معاملات کہ آج یہ چیز خراب ہے، آج وہ چیز خراب ہے، یہ نہ کرے۔ اس سے خاوند کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ بندہ پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے جب وہ گھر کے اس کے اندر کے حالات ٹھیک ہوں۔ اگر گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوں، بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں تو بندہ باہر جتنا بھی خوش ہو وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ میاں بیوی کا بہت ہی عجیب رشتہ ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ یہ نازک ہے۔ جیسے یہ تین قول قبول 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 پر منعقد ہوتا ہے، اسی طرح یہ رشتہ تین قول طلاق 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 پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ تو وظیفہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ جس شخص یعنی جس عورت کا یا جس مرد کی بیوی
اس سے ناراض ہو، اس کی مخالف ہو یا خاوند اس کا مخالف ہو تو وہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حنانو یا حلیمو، یا حنانو یا حلیمو پڑھے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے اس مسائل کو حل فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں، اور ہمارے اسلامک چینل المفتی کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔